إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرت اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد واتقوا الله ويعلمكم الله ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا درود و سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اپنی امت کو حصول علم پر توجہ دلائی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تابعین تبع تابعین تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین محترم بزرگوں نوجوانوں عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر مسئلے کا حل علم سے ممکن ہے الجھے ہوئے معاملات کو سلجھانا چاہتے ہیں تو علم کے ذریعے الجھے ہوئے معاملات کو سلجھا سکتے ہیں
تو گویا کہ علم کے حوالے سے پچھلے خطبے میں چند باتیں ہم نے معلوم کی. کامیابی اور ترقی کا راز علم ہے. علم ہی سے قوم کی پہچان ہوتی ہے. علم ہی سے انسان سربلندی حاصل کرتا ہے. علم ہی سے انسان کو عزت ملتی ہے. علم ہی سے قوم و ملت حکمرانی کرتی ہے. علم ہی سے قوم اوج ثریا پہ پہنچتی ہے. علم ہی سے انسان خالق ارض و سما کی معرفت حاصل کرتا ہے اور علم ہی سے انسان خیر و شر کی تمیز حاصل کرتا ہے. یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے خود کو، اپنوں کو اور اپنے ماحول سے جڑے لوگوں کو تعلیم سے جوڑنے کی اور جوڑے رکھنے کی کوشش کریں. تعلیم سے جوڑنا اور تعلیم سے جوڑے رکھنا یہ ہر ذی شعور عقل مند انسان پر لازم اور ضروری ہے. جب علم کی بات کرتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے، ہماری سوسائٹی کے بعض احباب کافی سنجیدہ ہیں، حصول علم پر توجہ دیتے ہیں، خود علمی دنیا میں رہتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو علمی دنیا سے قریب رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. علم کی راہ میں آنے والی تکالیف کو برداشت کرتے ہیں، صبر و تحمل کے ساتھ علم کے میدان میں آگے بڑھتے ہیں. خود بھی علم پہ قائم، اوروں کو علم پر قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پیغام کو عام کرنے میں اپنا رول ادا کرتے ہیں. اللہ جزاک خیر دے. لیکن بعض احباب کی طرف سے یہ کوشش ہم سمجھتے ہیں کہ ناکافی ہے. قوم کے ہر فرد میں یہ شعور بیدار ہونا چاہیے. قوم کے ہر فرد میں یہ احساس جاگ اٹھنا چاہیے کہ علم کے حوالے سے ہر شخص سنجیدہ ہو جائے. اور جب تک حصول علم پر کوئی قوم سنجیدہ کوشش نہ کرے، وہ قوم اپنا کوئی نمایاں کردار ادا کر نہیں سکتی. اور جب علم کی بات کرتے ہیں، عموماً ہمارے ذہنوں میں ایک بات جو اکثر ذہنوں میں آتی ہے وہ یہ مرد حضرات کو حصول علم پہ لگانا، مرد حضرات کو تعلیم کے میدان میں جوڑے رکھنے کی کوشش کرنا بڑی اچھی بات ہے. لیکن مجھ سے اور آپ سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ تعلیم کے میدان میں ہم نے خواتین کو نظر انداز کر دیا. مرد حضرات علم کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اور اپنی خواتین کے لیے جہالت کی دنیا کو ہم نے پسند کیا. جہالت کی تاریکیوں میں ہم نے اپنی خواتین کو رکھا. یاد رکھیے گا دوستو، مسائل کا حل چاہتے ہیں، صحیح معنی میں ترقی چاہتے ہیں، گھریلو ماحول میں سکون چاہتے ہیں، بچوں کی صحیح تربیت چاہتے ہیں، ایک نئی نسل میں بیداری لانا چاہتے ہیں. یاد رکھیں، اپنی خواتین کو تعلیم سے جوڑنے کی کوشش کریں. اللہ کی خاطر اپنی خواتین کو جہالت کی تاریکیوں میں نہ رکھیں. وہ قوم کبھی ترقی کر نہیں سکتی. اس قوم کی خواتین جہالت کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہوں. وہ قوم کبھی ترقی کر نہیں سکتی جس قوم کی عورتیں علم سے ناواقف جہالت کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہوں. اللہ کی قسم، وہ قوم کبھی ترقی کر نہیں سکتی. وہی قوم ترقی کرے گی اور کرتی ہے جس قوم کی خواتین علم سے سرشار ہوں. احادیث رسالت کا مطالعہ کیجیے. سبحان اللہ، جہاں اللہ کے نبی نے مرد حضرات پہ توجہ دی، وہیں اللہ کے نبی نے خواتین پر بھی توجہ دی. خواتین کو علم سے آپ نے جوڑے رکھا
صحابیات رضوان اللہ علیہن کے اندر حصول علم کے حوالے سے ایسا غیر معمولی شوق خدمت رسول میں حاضر ہو کر انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ مرد حضرات نے تو باقاعدہ پابندی سے نصیحت کا اہتمام کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی تو نصیحت کا انتظام اور اہتمام کیجیے۔ اللہ کے نبی نے ہفتے میں ایک دن خواتین کے لیے بھی مقرر فرمایا۔ فرمایا عائشہ ام المؤمنین صدیقہ بنت الصدیق ام عبداللہ رضی اللہ عنہا کی پاکیزہ سیرت کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ اکبر، علم دوست تھی آپ، تعلیم سے سرشار تھی آپ، اہل علم کا مرجع تھی آپ، کبار صحابہ بہت سارے مسائل میں اور بڑے اور نازک مسائل میں ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے حوالے سے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے شاگردوں نے لکھا ہے، جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو کسی مسئلے میں ڈاؤٹ آتا، کوئی مسئلہ حل نہ ہو پاتا تو خدمت عائشہ میں حاضر ہوتے اور اس مسئلے کا حل ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس پاتے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کی اس قول پر غور کر کے دیکھیں، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مدینے کی جتنی خواتین ہیں ان تمام خواتین کے علم کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں اور ماں عائشہ کے علم کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیں، اللہ کی قسم ترازو کا وہ پلڑا بھاری ہوگا جس میں ماں عائشہ کا علم ہوگا۔ تو علم سے بہاور تھی اور بہت سارے ایسے مسائل جن کا تعلق پاکی صفائی اور طہارت سے، غسل سے، اللہ کے نبی کی انفرادی زندگی، خلوت والی زندگی، معاشرتی زندگی سے متعلق بے شمار ایسے مسائل جنہیں ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سبحان اللہ بیان کرتی ہیں۔ تو اس سے کیا پتا چلا، جہاں مرد حضرات اصول علم پہ توجہ دیتے ہیں تو وہیں پر خواتین کو بھی اس پر توجہ دینی چاہیے، اور مرد حضرات بھی یہ لازم ہے کہ وہ اپنی خواتین کو تعلیم پہ توجہ دلائیں۔ یہ ذمہ داری ہے، اسے ذمہ داری سمجھیں، اور جب تک مرد حضرات اسے ذمہ داری نہیں سمجھیں گے، یاد رکھیے گا آپ کی خواتین جہادت کی گھٹاٹوں تاریکیوں میں رہیں گی۔ اور اللہ کے نبی کا یہ فرمان اپنے سامنے رکھیے گا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ عموماً کون نگران ہوتے ہیں خواتین کے؟ مرد حضرات نگران ہوتے ہیں۔ اگر بیوی ہو تو شوہر نگران، بیٹی ہو تو باپ نگران، اگر مطلقہ ہو یا والد محترم کا انتقال ہو جائے، بھائی موجود ہو تو بھائی نگران یا چچا نگران، مرد حضرات خواتین کے نگران ہوا کرتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ مرد حضرات پہ لازم ہے جہاں خود کو علمی دنیا سے جوڑے رکھتے ہیں، اپنی خواتین کو بھی علمی دنیا سے قریب رکھنے کی کوشش کریں۔ ورنہ دیکھیے گا آج ماحول میں جتنے مسائل ہیں ان مسائل پہ آپ غور کر کے دیکھیے گا کہ ان مسائل کے اسباب کیا ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہماری سوسائٹی اور معاشرے کے جتنے مسائل ہیں ان مسائل پر باریک بینی سے نظر ڈالیں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں ان مسائل بگاڑ کے پیچھے ایک اہم ریزن کہ ہم نے اپنی خواتین کو علم سے دور رکھا۔ بہو ایسی جو اپنے کردار سے ناواقف،
सास ऐसी जो अपने रोल से ना वाकिफ, बीवी ऐसी जो अपने फराइजों वाजिबात से ना वाकिफ। तो बताइएगा उस घर का माहौल कैसे सुधर सकता है जिस घर की खवातीन इल्म से बेखबर ना हो। और फिर शिकायत करते हैं मौलाना घर में परेशानी है, मसाइल का अंबार है, न मां समझती है, न बीवी समझती है, न बहन समझती है। वो समझे कैसे जब वो इल्म से आशना ना हो। अगर उन्हें आपने इल्म से जोड़े रखा, ये इल्म इंसान की सोच को बदलता है, ये इल्म इंसान के अखलाक को संवारता है, ये इल्म इंसान को उसके अपने फराइज और वाजिबात से आगाह करता है। आपने अपनी खवातीन को इल्म से महरूम रखा, घर में मसाइल का अंबार होगा दोस्तों। इसीलिए अपनी खवातीन को इल्म से करीब रखने की कोशिश करें। उम्मन माहौल ये होता है हमारे पास, अगर हमारी बच्चियां 10th या +2 उन्होंने मुकम्मल कर लिया, उम्मन कर्नाटक का एक आम माहौल, बल्कि बहुत सारे इलाकों का ये माहौल है कि ससुराल में बस किचन की कुछ जिम्मेदारी संभालनी है, पकवान की जिम्मेदारियां होती हैं, बच्चों को मुस्तकिल में संभालने की जिम्मेदारियां होती हैं। उसके लिए 10th या +2 की तालीम ये काफी है, ये समझकर सिर्फ हमने अपनी बच्चियों को, लड़कियों को सिर्फ दुनियावी इल्म ही की हद तक हमने महदूद कर दिया दोस्तों। और हम मुगफ्फल हो गए इस बात से कि मुस्तक़बिल में हमारी बच्चियों को दीनी तालीम की जरूरत पड़ती है। दुनियावी एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह एक आम माहौल है। तकरीबन कर्नाटक के बहुत सारे घर ऐसे हैं जहां की बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल में तालीम हासिल करती हैं, लेकिन जब दीनी इल्म की बात आती है, दीनी मजालिस में शिद्दत की बात आती है, जुमा के खुतबों में हाजिरी की बात आती है, तो हम अपनी बच्चियों के साथ, खवातीन के साथ बड़ी नाइंसाफी करते हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे उन मर्द हज़रात को जो अपनी खवातीन के लिए ऐसे सुनहरे मौके फराहम करते हैं कि जुमा के खुतबों में शरीक हो सके, दीगर इस्लामिक प्रोग्राम में हाजिर हो सके, इसके मौके फराहम करते हैं। उम्मत ज़हन क्या बना हुआ है, अगर ऐसे प्रोग्राम्स में शिरकत करें शायद हमारी खवातीन बिगड़ जाएं। अल्लाह की कसम, ऐसी मजालिस में, ऐसे प्रोग्राम में अगर हमारी खवातीन शिरकत करती हैं, दीन की बातें सुनती हैं, क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की सदाएं जब उनके कानों में गूंजती हैं, जब उनके नुफूस की तरबियत और तज़किया का एहतिमाम किया जाए, अल्लाह की कसम यहां से निकलते हुए उनके दिलों में एक वलवला होगा, एक जज्बा होगा, और तरबियत और तज़किया के हवाले से एक ऐसा जज्बा होगा कि खुद के अंदर भी बेहतरी और बदलाव आएगा। और जब घर लौटेगी, घर के माहौल को बनाने और सुधारने में भी अपना रोल अदा करेंगी। ये ईमान होना चाहिए दोस्तों। ना बहुत सारे लोग समझते हैं अगर हमने अपनी खवातीन को ऐसे खुतबों में, दीगर इस्लामिक प्रोग्राम में शिरकत की इजाजत दे दी, फिर वो आजाद हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। नाऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह के घर में शिरकत करने से क्या ज़हनों को कुचला जाता है? क्या ज़हनों को तबाह बर्बाद करने की कोशिश की जाती है? सोचिएगा, ये अल्लाह के घर हैं जहां पर हर इंसान की तरबियत होती है, जहां हर इंसान को बनाने, निखारने और संवारने की कोशिश होती है। तो इसीलिए मेरे और आपकी जिम्मेदारी है कि अपनी खवातीन को ऐसी मजालिस में शिरकत का मौका दे फराहम करें ताकि वो भी दीन के मबादियात और बुनियादी तालीमात से वाकिफ हुई। अफसोस की बात है कितनी ऐसी खवातीन हैं जो दीन के बुनियादी सुभान अल्लाह मालूमात से भी ना वाकिफ। नुकसान देखिएगा, शादी के बाद जब बच्चे का मसला आता है, विलादत में अगर कुछ ताखीर हो
اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے تو کسی نے کہہ دیا کہ فلاں درگاہ یا فلاں بندے کے پاس جانے سے اور فلاں مخصوص نعوذ باللہ غیر شرعی عمل کرنے سے شاید کہ تمہیں بچہ جو ہے مل جائے، تو ہماری خواتین لپکتی ہیں۔ ہم نے اپنی خواتین کو عقیدے کی تعلیم نہ دی، ہم نے انہیں نعوذ باللہ صحیح معنی میں جو اسلامی عقیدہ ہے وہ کھول کر نہیں پلایا۔ نتیجے میں جب کوئی مصیبت آتی ہے، آفت آتی ہے، بالفور غیر شرعی اور غیر اسلامی دروازہ کھٹکھٹانے میں خواتین سب سے پہلے جو ہے آگے بڑھتی ہیں۔ اگر ہم نے خواتین کی تربیت کی تو وہاں پر سبحان اللہ جو اسلام کا صاف و شفاف عقیدہ ہے اور عقیدہ انہیں ہمت دلائے گا۔ توکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، صبر کرنے کا مطلب کیا ہے، سبحان اللہ ان ساری تعلیمات سے وہ واقف ہوگی اور ایسا غیر شرعی دروازہ کبھی نہیں کھٹکھٹائے گی۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کبھی پریشان، بیوی سمجھتی نہیں، شوہر کی الجھنوں میں اور زیادہ سامان کرنے کا سبب بن جاتی ہے، اس کو بڑھانے کا سبب بن جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ شوہر اگر پریشان ہے تو اس موقع پر شوہر کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے اس تعلیم سے وہ عورت ناواقف، اسی لیے اس موقع پر اپنے شوہر کو سمجھنے سے وہ قاصر رہی۔ اور کتنی عورتیں ہیں جو قناعت پسند نہیں، جو اپنے شوہروں کو تنگ کرتی ہیں، اور کتنی ایسی مائیں جو اپنی بہو کو سمجھ نہیں پاتی، اور کتنی ایسی بہو ہیں جو اپنے سسرال میں نعوذ باللہ نہ اپنے شوہر کا دل جیتنے میں کامیاب، نہ اپنی ساس اور اپنے سسرال کے گھر والوں کا خیال رکھنے میں وہ کامیاب نظر آتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ صحیح معنی میں وہ علم سے ناواقف۔ اسی لیے دوستو، اگر ہم کچھ بدلاؤ لانا چاہتے ہیں، مسائل پہ قابو پانا چاہتے ہیں، تو اپنی خواتین کو علم سے قریب رکھیے گا، اپنی خواتین کو علم سے جوڑے رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ کے نبی نے عام بات آپ نے فرمائی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، خواہ وہ مرد ہو کہ یا عورت، ہر مسلمان پہ یہ لازم ہے وہ جانے کہ اللہ کون ہے، رسول کون ہے، یہ دین اسلام کیا ہے، صحیح عقیدہ کسے کہتے ہیں، ہمارے نبی کی پاکیزہ سیرت کیا ہے، ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، اللہ کے حقوق کیا ہیں، بندوں کے حقوق کیا ہیں، پاکی صفائی کے مسائل کیا ہیں، روزمرہ زندگی ہمیں کیسے گزارنی چاہیے، یہ جاننا پہچاننا یہ ہر مسلمان پہ لازم ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب دنیاوی تعلیم کے ساتھ ہم دینی تعلیم پر بھی توجہ دیں۔ گھر کا ہر فرد اگر دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم حاصل کرنے والا بن جائے، اللہ کی قسم اس علم سے گھر کا پورا ماحول بدل جائے۔ علم ایک روشنی ہے، اس روشنی سے گھر روشن ہوتا ہے، ہمارا دماغ اور خیال روشن ہوتا ہے، ہمارا مستقبل روشن ہوتا ہے، ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں، ہماری پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، کیونکہ علم ایک روشنی ہے، علم ایک ہتھیار ہے، علم ترقی اور کامیابی کا راز ہے جس پر ہر مسلمان کو توجہ دینی چاہیے۔ آج مئی کی آخری تاریخ ہے اور جون کی پہلی تاریخ میں باذن اللہ کل ہم داخل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد مختلف جو ادارے ہیں، خواہ وہ دنیاوی تعلیم کے ہو یا دینی تعلیم کے، بہت سارے ادارے تو کھل چکے ہیں اور بہت سارے ادارے انشاءاللہ بہت جلد کھلیں۔ تو ایسے موقع پر جیسا کہ گزشتہ جمعہ ہم نے کہا کہ کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے، 10th یا +2 کے بعد مستقبل کے حوالے سے نوجوانوں کو سنجیدہ ہو کر غور کرنے کی ضرورت ہے، بڑوں سے مشورہ لینے کی ضرورت ہے، اور بڑوں کو چاہیے کہ وہ نوجوانوں کی صحیح تربیت کریں، صحیح ان کی رہنمائی کریں، مستقبل کے حوالے سے جو مناسب اور خیر کی راہیں ہیں ان خیر کی راہیں انہیں بتانے کی کوشش کریں۔ اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے خواتین کے حوالے سے، تو اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اگر ہماری بچیوں نے 10th یا +2 کی تعلیم مکمل کر دی، دوستو ہماری بستی میں
اس مسجد سے متصل جو ادارہ ہے کلیہ بنات المسلمین، جو پچھلے 22 سال سے اب گراں قدر خدمات انجام دیتے ہوئے آ رہا ہے، اللہ نظر بد سے بچائے اس ادارے کو، اللہ تعالیٰ اسے مزید آگے بڑھائے، اللہ تعالیٰ خلوص اور للہیت کے ساتھ خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس ادارے پر بھی آپ توجہ دیجیے۔ واللہ اہل کرناٹک کے لیے یہ ادارہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت سارے مقام سے لوگ فون کرتے ہیں کہ مولانا ہمارے یہاں پر لڑکیوں کی تعلیم کا کوئی نظم نہیں ہے، آپ بتائیے گا لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کیا آپ کے علاقے میں کوئی نظم ہے، کیا کوئی ادارہ ہے؟ دور دراز سے لوگ یہاں آتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں، یہاں تعلیم حاصل کرنے والی طالبات 2 سے زائد باہر کے جو ہے اسٹیٹس کے ہیں، اور جو ہماری بستی کے ہیں وہ برائے نام جو ہے یہاں پر تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ اسے کہتے ہیں نا گھر کی مرغی دال برابر والا معاملہ ہے۔ خود ہماری بستی میں یہ ادارہ ہے اور بہت سو نے اس ادارے کو نظر انداز کر دیا۔ ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں یہ ادارہ ایسا جو آپ کے بچوں کی اخروی زندگی پر فکر کرتا ہے، جو آپ کی بچیوں کی اخروی زندگی کو سنوارنے کی یہ ادارہ کوشش کرتا ہے۔ 3 سال عالمہ کورس سے جو باذن اللہ جون 22 تاریخ سے انشاءاللہ بقر عید کے بعد اس کا آغاز ہوگا۔ ابھی ہم نے خواتین کو تعلیم فراہم کرنے کی بات کہی، سوچئے گا دوستو، اگر آپ کے خاندان میں، آپ کے گھر میں، آپ کے ماحول میں، آپ کے جان پہچان میں اگر لڑکیاں ہیں، آپ انہیں ابھاریے گا، آپ ان کے سرپرستوں سے کہیے گا، اگر آپ کے کہنے سے انہوں نے اپنی بچیوں کا داخلہ اگر یہاں کرا دیا اور یہاں داخلہ لینے سے ان بچیوں کی زندگی میں اگر بہتری آ جائے، اللہ کی قسم آپ بھی برابر اجر و ثواب میں شریک ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ شریعت کی یہ تعلیم ہے من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعل۔ آپ نے اگر بھلائی کی طرف رہنمائی کر دی نا، کرنے والے کو جتنا اجر ملے گا رہنمائی کرنے والے کو بھی اتنا اجر ملتا ہے۔ تو بہرحال آپ تمام سے ہم یہی اپیل کرتے ہیں کہ خود بھی علم پر توجہ دیجیے گا، اپنے آپ کو ہمیشہ علمی دنیا میں مصروف رکھیے گا۔ خواتین سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں آپ بھی علم پر توجہ دیجیے گا۔ یہ صرف مرد حضرات کی ذمہ داری نہیں ہے علم حاصل کرنا، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ علمی ماحول میں رکھیے گا۔ اگر سوشل میڈیا کا بھی استعمال کرتے ہیں معاف کیجیے گا، ہم کھل کر کہتے ہیں اس سوشل میڈیا نے ہمارے ذہنوں کو تباہ و برباد کر دیا، ہمارے جذبات کو کچل کے رکھ دیا۔ ایک زمانہ تھا، ایسے طلبا تھے جن کے اندر حصول علم کے سلسلے میں غیر معمولی شوق تھا۔ آج وہی طلبا جن کے ہاتھوں میں موبائل جو صرف شارٹ اور گندی ویڈیوز دیکھ کر اپنا مستقبل تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ میں نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں، اسٹوڈنٹ سے اپیل کرتا ہوں، طلبا اور طالبات سے اپیل کرتا ہوں، اپنے وقت کو سنبھالیے گا، اپنی زندگی کو سنبھالیے گا، اپنی جوانی کو سنبھالیے گا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کا سنہرا موقع عطا کیا ہے۔ سوشل میڈیا کی گندی دنیا میں رہ کر اپنے فیوچر کو تباہ و برباد مت کیجیے گا، اپنے فیوچر کو سنوارنے کی کوشش کیجیے گا۔ محنت کیجیے، محنت کیجیے، وقت کی قدر کیجیے، اچھی صحبت اختیار کیجیے اور کاؤنسلنگ کیجیے، بڑوں سے مشورہ کیجیے اور اپنے مستقبل کے سلسلے میں سنجیدہ ہو کر اللہ سے دعا کیجیے۔ اللہ کی قسم ہماری سوسائٹی میں ایسے افراد کو اللہ تیار کرے گا جو پوری قوم و ملت کے حق میں ضرور نفع بخش ہوں گے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی اللہ حفاظت فرمائے، طلبا اور طالبات کی اللہ حفاظت فرمائے، جو حصول علم کی راہ میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے وہ طلبا، ہماری وہ طالبات جن کے والدین کی بڑی ارمانیں ہیں ان کے بچے پڑھیں، لیکن ہمارے وہ بچے جو بگڑے ہوئے ہیں، غلط راستے پہ لگے ہوئے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ انہیں صحیح راستے پہ لائے، اللہ انہیں اچھی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی فیوچر کو لے کر سنجیدگی کے ساتھ غور و خوض کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کو نیک دوستی عطا فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کو اچھی صحبت عطا فرمائے، ہر بری صحبت سے ہر بچے کی اللہ حفاظت فرمائے، ہر بری صحبت سے ہر بری دوستی سے اللہ
روزی والی زندگی کے مسائل کو اللہ تعالیٰ حل فرمائے. اللہ محبت والی، الفت والی، سکون والی، چین والی، برکتوں والی، صحت والی، عافیت والی اور نعمتوں والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. جب تک اللہ اس دنیا میں ہم سب کو باقی رکھے، اس کے دین پر باقی رکھے، اسی کے دین پر اللہ ہم سب کو خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له ومن دعاء لا يستجاب له ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله رحمني ورحمكم الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.